بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ آج ہم آغاز کرنے لگے ہیں پارہ نمبر 7 وَإِذَا سَمِعُوا میں سورۃ الانعام کا۔ سب سے پہلے سورہ انعام کے جتنے رکوع اس پارہ میں آ رہے ہیں اس کا ہم مختصر خلاصہ کریں گے اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم ایک ایک رکوع ڈیلی کا کیا کریں گے اپنے لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت اور تطبیق کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ اپنی سورت کے آغاز سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کر لیتے ہیں، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا آمین یا ربنا آمین۔ سورۃ الانعام جو کہ مکی سورت ہے اور اس کے 20 رکوع ہیں جو کہ ہمارا پارہ نمبر 7 میں 13 آئیں گے انشاءاللہ تعالی اور اس کی 165 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون الی آخر یہ آیات مبارکہ ہیں۔ سورۃ الانعام چونکہ مویشیوں کی حلت اور حرمت کا تذکرہ ہے اس صورت میں، اس لیے اس کا نام الانعام رکھا گیا۔ یہ مکی صورت ہے جو بیک وقت مکی دور کے آخری ایام میں نازل ہوئی۔ اس کے نزول کے وقت جو حالات تھے وہ یہ ہیں: حق و باطل کی کشمکش میں دعوت حق کو شدید قسم کی مخالفت کا سامنا تھا۔ قریش کی مزاحمت اور ستمگری انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اسلام قبول کرنے والوں کی بڑی تعداد اس ظلم و ستم سے تنگ آ کر ہجرت پر مجبور ہو چکی تھی۔ اگرچہ عرب کے مختلف قبائل میں صالح افراد اسلام قبول کر رہے تھے، تاہم مجموعی طور پر پوری قوم مخالفت پر تلی ہوئی تھی۔ کفار اور مشرکین طرح طرح کے اعتراضات اور سوالات کر رہے تھے، مثلاً آسمان سے لکھی لکھائی کتاب کیوں نہ اتاری گئی؟ قرآن میں تکرار مضامین کس لیے ہیں؟ ساری کتاب بیک وقت کیوں نازل نہیں ہوئی؟ ہمیں فرشتہ اترتا ہوا کیوں دکھائی نہیں دیتا؟ اگر وحی کا نزول برحق ہے تو دنیاوی اعتبار سے بلند مرتبہ والے افراد کو پیغمبر ہونا چاہیے۔ اگر مومن اللہ کے مقبول بندے ہیں تو آخرت سے قبل دنیا میں مالا مال کیوں نہیں بنائے گئے؟ ان کی تنگ دستی سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے مقرب نہیں ہیں۔ اگر کافر ایمان یافتہ یعنی اللہ ان کا دوست نہیں تو وہ اتنے مالدار کیوں ہیں؟ ان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قہر کیوں نازل نہیں ہوتا؟ اگر خدا ہے تو ہمیں کیوں دکھائی نہیں دیتا؟ نبی اپنا معجزہ کیوں نہیں دکھاتا تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ مذہبی اختلاف کو کیوں نہیں مٹاتا؟ کفار اور نادان لوگوں کو جبراً راہ حق پر کیوں نہیں لے آتا؟ وغیرہ وغیرہ اس قسم کے اعتراضات ان کے کیے جا رہے تھے۔ چنانچہ ایسے حالات کے اندر اس صورت کا نزول ہوا، اس لیے اس میں نہ صرف کفار کے ان اعتراضات اور سوالات کا دلائل کے ساتھ جواب دیا گیا بلکہ ایسے حالات میں مسلمانوں کو تسلی بھی دی گئی اور ان کے لیے جو لاہے عمل ہونا چاہیے تھا اس کے بارے میں بھی ہدایات دی گئی ہیں۔ اس صورت میں حسب ذیل مباحث ملیں گے۔ نمبر 1 توحید کی دعوت اور شرک کا ابطال۔ نمبر 2 عقیدہ آخرت پر دلائل، محض اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لینا غلط ہے۔ نمبر 3 اسلام جس قسم کا معاشرہ وجود میں لانا چاہتا ہے اس کے بارے میں اصولی ہدایات۔ نمبر 4 حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کے مقابلے میں مذکورہ بالا سوالات کا شافی جواب اور جاہلیت کی توہمات کا رد کیا گیا۔ نمبر 5 مسلمانوں کو تسلی اور ہدایات دی گئیں۔ نمبر 6 اور منکرین حق کو ان کی غفلت شعاری پر حکیمانہ تنبیہ اور تحدید کی گئی۔ اس صورت میں اوپر کے مباحث میں مسلسل حکیمانہ انداز بیان اختیار کیا گیا ہے اور مختلف طریقوں سے اور ہر بار نئے انداز سے گفتگو کی گئی ہے۔
آخر میں تمام ادیان حق کے بنیادی اصول بتائے گئے ہیں اور فرقہ بندی سے اجتناب کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ اختلافات دنیا میں طے نہیں ہو سکتے کیونکہ حق و باطل، نور اور ظلمت کی آمیزش اللہ نے اس دنیا کی تکوینی مسالے پر رکھی ہے۔ متلاشی حق کے لیے ایک ہی راستہ ہے اور وہ دین حق کی کتاب یعنی قرآن ہی میں مل سکتا ہے۔ رکوع نمبر 1 پڑھیں گے ہم، جو کہ آیت نمبر 1 سے 10 تک ہوگا۔ اس میں بتایا گیا اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے دلائل اور مشرکین کے اعتراضات۔ اس رکوع کے ابتدائی حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق کائنات، آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے اور نور و ظلمات سے استدلال کیا ہے کہ ان سب حقائق کے باوجود انسانوں نے اپنے پروردگار کے ہمسر قرار دیے اور شرک کی راہوں کو اپنے لیے منتخب کیا، کیونکہ نور یعنی راہ حق ایک ہی سچا راستہ ہے اور ظلمات صیغہ جمع یعنی کہ اندھیرے سے بہت سارے ہو سکتے ہیں، اس لیے کفر کی راہیں بے شمار ہیں۔ آفاق اور عالم اکبر سے توحید پر استدلال کرنے کے بعد دوسری آیت میں عالم اصغر یعنی انسان کی پیدائش اور اس کی موت کے مقررہ وقت سے قیامت کے دن پر استشہاد کیا گیا ہے کہ جس طرح انسان ایک معینہ مدت کے بعد موت کی آغوش میں جا کر نابود ہو جاتا ہے، اسی طرح پوری کائنات بھی ایک وقت آنے پر فنا ہو جائے گی۔ پھر جس طرح اس نے ان کی تخلیق پہلے کی تھی اسی طرح دوبارہ کرے گا۔ وہی آسمان اور زمین کا حکمران اور مالک ہے، اس کے قانون معاد مکافات سے کوئی چیز بچ نہیں سکتی۔ انسان جہاں کہیں بھی ہو، اس کے خیالات، قول و عمل کی ایک ایک بات اس کے علم میں ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے سب کا علم اللہ ہی کی ذات کو ہے، لیکن انسان پر غفلت کے اتنے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ اس کی ہر قسم کی نشانیاں دیکھتے ہوئے بھی اس کی بندگی اختیار نہیں کرتا، حالانکہ اگر وہ تھوڑا سا بھی غور اور تأمل کرے گا تو ان ظلمات کے اندر نور حقیقت کو دیکھ سکتا ہے۔ ہر زمانے میں انسان کا یہی شیوہ رہا ہے کہ حق آنے پر اس کو ہمیشہ کی طرح جھٹلایا، اس کی تکذیب کر کے طرح طرح کی غلط باتیں بنائیں، کبھی سحر کہا، کبھی شاعری کہا، کبھی قول کاہن اور کبھی مذاق اڑایا۔ بالآخر ان کو قیامت کے دن سب کے سب کو حقیقتوں کا پورا علم ہو جائے گا۔ آیت نمبر 6 میں گزشتہ قوموں کے انجام پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ کس طرح ان کو عروج بخشا گیا اور آخر ان کا انجام کیا ہوا۔ ہر زمانے میں عروج اور زوال کی داستانیں بکھری پڑی ہوئی ہیں۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک فرشتے لکھی لکھائی کتاب لے کر نہ آ اتریں اور گواہی دیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ آیت نمبر 7 میں اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کی فرمائشیں پوری نہیں کرتا، کیونکہ جب وہ اس حالت میں ایمان نہیں لائے تو ظاہر ہونے میں بھی ان کا شبہ کچھ اور طرح ظاہر ہوگا، جو پھر بھی شبہ ہی میں رہیں گے، اس لیے ان کے لیے نشانی سودمند نہیں ہو سکتی۔ پھر دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیغمبر کی اردل میں کسی فرشتے کو بھیجنا چاہیے تھا جو ان کے مامور من اللہ ہونے کا یقین دلاتا۔ اس کا جواب یہاں یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ فرشتہ اتار دے جیسا کہ ان کا مطالبہ ہے تو سنت اللہ کے مطابق فرشتے کا نزول کافروں کے لیے وقوع عذاب کے وقت ہوتا ہے یا اس وقت جب مہلت عمل ختم ہو جائے، یعنی دنیا میں مہلت عمل کا وقت اتنا ہی ہے جب تک اصل حقیقت پردہ غیب میں مستور ہے، پھر نبی ہی کا ظرف اور رویت ملائکہ کا متحمل ہو سکتا ہے، عام انسان کا نہیں ہو سکتا۔ پس چونکہ اصل شکل میں فرشتوں کا نزول ممکن نہیں، تو اگر فرشتوں کو انسانی شکل میں ظاہر کیا جاتا تو پھر بھی لوگ یہی کہتے کہ ہم تو فرشتہ مانگتے تھے۔ یہ انسانی زندگی ایک امتحان گاہ ہے، انسان کو عقل و فہم سے نوازا گیا ہے۔ اس زندگی میں عقل و دانش سے کام لے کر جو بھی اس امتحان میں کامیاب ہوا اور پردہ غیب کی حقیقتوں کو جان کر اپنی پوری زندگی کو صراط مستقیم پر چلائے گا، وہ آخرت میں کامیاب قرار دیا جائے گا۔ اگر پردہ غیب کی حقیقت اس دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو پھر اس امتحان کا وہ مقصد حاصل نہ ہو سکے گا اور زندگی کی یہ مہلت بھی ختم ہو جائے گی۔ آگے ہم رکوع نمبر 2 پڑھیں گے جو آیت نمبر 11 سے 20 تک ہوگا۔ کائنات کا مالک اللہ ہے اور وہی دعوت حق کو کامیاب کرتا ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب انسانوں ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور ان کو بتا دیا گیا ہے کہ وہ ان چیزوں سے کام لے سکتے ہیں، لیکن ان میں بعض چیزیں ان کے لیے مضر بھی ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ وہ ان سے ایک قاعدے اور قانون کے تحت استفادہ کریں تاکہ بری چیزوں سے بچ سکیں۔
ابتدا سے انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی سنت اور فطرت کے خلاف کام کرے گا وہ خسارے میں رہے گا۔ گزشتہ رکوع کی آخری آیت میں فرمایا کہ اس سلسلے میں بہت سے پیغمبر آئے اور انہوں نے انسانوں کی فلاح اور بہتری کے لیے رہنمائی کی، لیکن سب کا مذاق اڑایا گیا۔ پھر جس چیز یعنی عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو آ گھیرا۔ یہاں آیت نمبر 11 میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اس دنیا کے ظاہری فریب سے دھوکے میں آ جاتے ہیں ان سے کہو کہ تم دنیا کی سیر کرو اور بنظر غایت دیکھو کہ اجڑی ہوئی بستیاں کس بات کا درس دے رہی ہیں۔ یونان اور روم کے کھنڈرات اور عاد اور سمود کے نشانات اور قوم لوط کی اجڑی بستیاں، کیا یہ تمام ماضی کی داستانوں کی طرف دعوت عبرت نہیں دے رہی ہیں؟ جن لوگوں کو اپنی طاقت اور گھمنڈ میں حقیر اور قابل استہزاء سمجھتے تھے، بالآخر انہوں نے ہی ٹھٹا کرنے والوں کو آ دبایا۔ دیکھنا تمہارا بھی یہی حشر نہ ہو۔ آیت نمبر 12 اور 13 میں فرمایا گیا کہ ان سے پوچھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسے تم کس کا کہو گے، اللہ کا یا اپنا؟ پھر اگر مشرک خاموش رہیں تو آپ خود ہی فرما دیجئے کہ یہ سب اللہ کا ہے۔ کیا رسول کی تکذیب کرنے کے بعد اس کائنات سے بچ کر کہیں ان کو جائے پناہ مل سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، لیکن اس ذات رحمان الرحیم نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا دن ضرور آئے گا جس میں سب کو جمع کیا جائے گا اور وہاں وہی نامراد اور عذاب میں مبتلا ہوں گے جنہوں نے اپنے رسول کے پیغام کو ٹھکرایا اور اپنے آپ کو تباہی اور خسارے میں ڈالا۔ یہ تمام کائنات اسی کی ہے، ہر زمانے میں اور اب بھی اسی کی حکومت ہے۔ دن اور رات میں جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں یا ہوتا ہے سب اس کی رحمت کا مظہر ہے، ورنہ انسان کو سکون میسر نہ ہو اور وہ جلد فرسودہ ہو جائے۔ آیت نمبر 14 میں فرمایا کہ جب کل کائنات اپنی تخلیق اور تولید اور بقا میں اس کی محتاج ہے تو پھر بندہ اس کو چھوڑ کر کسی ضعیف یا خود محتاج مخلوق کا سہارا کیوں ڈھونڈے، کسی غیر اللہ کا دست نگر کیوں بنے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہر مسلم کو سکھایا جا رہا ہے کہ تمہارا بول اور اقرار یہ ہونا چاہیے کہ مجھے تو یہ حکم ملا ہے کہ میں اسی یعنی فاطر السماوات والارض کی اطاعت اور تسلیم اور رضا کو بروقت قبول کرنے میں سب سے پہلے تیار ہوں۔ پھر فرمایا اے مسلم، شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہونا۔ آیت نمبر 15 اور 16 میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا نشان ملتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ میں اپنے مالک کی فرما برداری میں قیامت کے دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو معصوم عن الخطا تھے، جب وہ بھی عذاب الہی سے ڈرتے ہیں تو عام انسان جو سراسر خطا کار ہے وہ قیامت کے عذاب سے نڈر ہو جائیں تو اس کا نتیجہ ظاہر ہے۔ لیکن مشرکوں کا انجام بہت برا ہے۔ اگر آدمی مشرک نہیں تو قیامت کے روز عذاب جہنم سے چھٹکارا ممکن ہے، اور ایسا آدمی جو عذاب جہنم سے بچ گیا تو اللہ کی رحمت سے بچا، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 17 اور 18 میں فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں جو دکھ یا سکھ کسی کو پہنچتا ہے، کسی میں کیا طاقت ہے کہ مقابلہ کر کے اسے نہ پہنچنے دے؟ سو ان جھوٹے معبودوں اور دنیا کے نام نہاد خداؤں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دکھ یا سکھ پہنچاتا ہے تو وہ انسانوں کے اعمال کے مطابق ہوتا ہے یا ان کی آزمائش کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر شخص پر اور نیکی اور بدی پر پوری قدرت رکھتا ہے، اور وہ جو کچھ کرتا ہے بڑی حکمت سے اپنے بندوں کی خبر رکھ کر کرتا ہے۔ وہ وہی کرتا ہے جو سب سے زیادہ کسی کے لیے قرین مصلحت ہوتا ہے، عذاب ہو چاہے رحمت ہو۔ آگے آیت نمبر 19 اور 20 میں بتایا گیا کسی چیز کی شہادت دینے کے بارے میں واضح ہے کہ شہادت دینا محض قیاس یا گمان پر مبنی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے جس کی بنا پر آدمی وہ گواہی شعور کے ساتھ دے سکے۔ اب کیا کوئی انسان یہ گواہی دے سکتا ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں جو اس کی خدائی میں شریک ہیں؟ ایسی گواہی محض قیاس اور گمان پر ہی مبنی ہو سکتی ہے، علم اور شعور کے ساتھ برحق نہیں ہو سکتی۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کس طرح گواہی دیتا ہے؟ اول تو یہ کہ اللہ حق کو غالب کر دیتا ہے اور باطل کو ناکام کر کے اپنی گواہی یا شہادت کا اعلان کرتا ہے۔ دوسری،
دنیاوی علوم میں دنیا جتنی ترقی کرے گی اتنا ہی اس کی ذات اور قرآن کی آیات کی نشانیوں کے بارے میں یقین کامل ہوتا جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ ارکان شہادت، سمع اور بصر اور فؤاد وغیرہ کو تعصب سے خالی کر کے استعمال کیا جائے اور معلومات حاصل کرنے میں کوشاں رہا جائے تو قرآن کی صداقتوں اور اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر مبنی گرد و پیش کی اشیاء میں ایک خاص مناسبت نظر آئے گی اور ان میں ایک خاص باہمی ربط اور تعلق نظر آئے گا۔ جس طرح کائنات کے اجسام علوی کے بارے میں خلا و توازن ہے، زندہ چیزوں میں لچک رکھی گئی ہے، اسی طرح قرآن کی آیات اور الفاظ میں کمال درجے کا توازن اور لچک پاؤ گے۔ قرآن پیغام الہی کا منظر ہے۔ جب انسان اس کی تعلیمات کو بغیر کسی تعصب کے پرکھتا ہے تو پہچان جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے جم غفیر میں اپنی اولاد کو پہچان لیتا ہے کہ وہ برحق ہے، لیکن جو اپنی خواہشوں کے بندے بن جاتے ہیں وہ ایمان کی دولت سے محروم رہتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پہ ہمارا رکوع تکمیل ہوگا اور آگے ہم رکوع نمبر 3 پڑھیں گے جو آیت نمبر 21 سے 30 تک ہوگا۔ مشرکین کا مجادلہ اور ان کا انجام بتایا گیا ہے۔ اس میں گزشتہ رکوع میں توحید کی گواہی کے لیے کلام اللہ کو پیش کیا گیا اور یہ واضح ہوا کہ حق اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کو یہود و نصارہ اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ یہاں اس رکوع کی پہلی آیت میں اسی بات کو دوسری دلیل کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، وہ اللہ پر بہتان نہیں باندھ رہے، کیونکہ دنیا میں دو ہی قسم کے افراد سب سے بڑے ظالم ہوتے ہیں، ایک وہ جو اپنے خیالات کو اللہ کی طرف منسوب کر کے دعوی نبوت کرے حالانکہ وہ نبی نہیں ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو ایک سچے نبی سے دین حق کی دعوت کا پیغام سنیں اور پھر بھی اصرار کریں کہ یہ اللہ کا پیغام نہیں ہے۔ ظاہر ہے جھوٹا مدعی نبوت کبھی کامیاب نہیں ہوتا اور سچے نبی کو جھٹلانے والا کبھی فلاح نہیں پاتا اور نہ ہی کامیاب ہوں گے۔ تاریخ سے یہ شہادت حق ایسی واضح ہوئی کہ نہ صرف مکہ اور مدینہ سے بلکہ تمام عرب سے مخالفین اسلام کا نام و نشان مٹ گیا اور دعوت حق کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ مکی زندگی میں ایک مدت تک آزمائش کا دور رہا، بالآخر مدنی زندگی میں اسلام کو غلبہ نصیب ہوا اور دنیا کے بہت بڑے حصے میں اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ آیت نمبر 22 میں پہلی آیت میں دعوت حق پر شہادت حق کا فیصلہ الہی سب نے دیکھ لیا۔ اب جو کوئی بھی اس دور میں اس دعوت حق کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے وہی ظالم ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو حشر کے روز اپنے سامنے بلا کر اس بات پر جواب طلبی کریں گے کہ اب وہ کہاں ہیں خدائی میں شریک ساتھی، ان کے سانجھی جن کی شفاعت اور مدد پر تم گمان رکھتے تھے، دیکھیں وہ تمہاری کتنی مدد کرتے ہیں، ورنہ تم اپنے ظالم ہونے کی سزا بھگتو۔ یہ آیت مسلمانوں کو اپنے موجودہ طرز عمل پر دعوت فکر دے رہی ہے کہ ہم بھی کسی طرح سے اپنے اعمال میں ان مشرکوں جیسے افعال تو نہیں کر رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سچے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ہوتے ہوئے بھی ہم نے اپنی پوری زندگی کو اپنی خواہشوں کے بتوں میں آراستہ کر رکھا ہے۔ ایک طرفہ ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، دوسری طرف ہم میں کتنے ہیں جو چوری، شراب، جھوٹ، ڈاکہ، بددیانتی، خیانت، رشوت، ملاوٹ، لالچ، بد اخلاقی، فحش گوئی وغیرہ جیسے رذائل میں مبتلا نہیں، اور پھر بھی ہم مسلمان کے مسلمان ہیں۔ کیا ہم اپنے ان افعال سے یہ امید رکھتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حشر میں ہماری شفاعت کریں گے؟ کیونکہ ظالم لوگوں کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ آیت نمبر 23 اور 24 میں فرمایا کہ حشر کے روز ان ظالموں کا مکر و فریب سب کے سامنے آ جائے گا جن کی بنا پر یہ دنیا میں مغرور تھے اور حق سے دور رہتے تھے، اور وہ تمام عمر کے ان جھوٹے عقیدوں کے بھی منکر ہو جائیں گے جن پر ان کی پوری زندگی عبارت تھی، اور جھوٹی قسمیں کھا کر یہ باور کریں گے کہ ہم تو مشرکوں میں سے تھے ہی نہیں، اور اس طرح اپنے مزعوم شریکوں کی ترجمانگی کا اظہار بھی کر دیں گے۔ فرمایا دیکھو تو صحیح جھوٹی قسمیں کھا کر کیسے یہ اپنی جان کو اور زیادہ آفت میں ڈال رہے ہیں، حالانکہ دنیا میں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کیسی کیسی باتیں گھڑا کرتے تھے۔ آیت نمبر 25 میں ان مشرکین اور سرداران مکہ کی حالت بیان ہوئی ہے جو قرآن سنتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تو پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں۔ فرمایا
یہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کی شامت اعمال کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں اور ان کے کانوں کو گرا بنا دیا ہے، یعنی اس لیے کہ انہوں نے اپنی خواہشات کی بنا پر دعوت حق کے کلام کو سننے سے پہلو تہی کی اور بے رغبتی اختیار کی، اور انہوں نے اپنے کان، آنکھ اور دل کو سننے، دیکھنے اور سمجھنے سے دور رکھا۔ جب یہ قرآن سننے کے لیے آتے تو ان کا مقصود سننے کی جگہ جھگڑا کرنا اور اپنی ضد پر جمے رہنا ہوتا، اور صرف یہ کہہ کر ٹال جاتے کہ یہ تو دقیانوسی باتیں ہیں، نعوذ باللہ، اور گئے گزرے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو ہم کئی دفعہ سن چکے ہیں۔ گویا ان کے نزدیک حق کے لیے ایک نئی چیز کا ہونا بھی ضروری تھا۔ جس طرح آج بھی ملحدانہ نظریات رکھنے والے افراد دین کی باتوں کے مقابلے میں جدیت کا نعرہ لگا دیتے ہیں۔ آیت نمبر 26 اور 27 میں پھر ان مشرکین کا کردار پیش کیا گیا ہے۔ یہ جھگڑالو افراد نہ صرف خود ہی ایمان نہیں لاتے بلکہ دوسروں کو بھی ایمان لانے سے روکتے ہیں، حالانکہ ان کی ایسی باتوں سے دین حق نہ پھیلنے سے رکے گا اور نہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی نقصان ہوگا، بلکہ ایسے لوگ خود ہی اپنے نفس کو ابدی ہلاکت میں مبتلا کرنے والے ہیں، اور یہ تکذیب آیات الہی کے اس انجام یعنی عذاب دوزخ کے خوفناک مناظر کو نہ دیکھ سکیں گے، اس وقت کہیں گے کہ کاش ہم واپس دنیا میں چلے جائیں تو ہم کبھی بھی اللہ کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ہم پکے مسلمان بن جائیں۔ آخری آیات میں فرمایا کہ اگر ان کو دوبارہ دنیا میں بھیج بھی دیا جائے تو یہ پھر بھی ایسا طرز عمل اختیار کریں گے جیسا کہ یہ اب کر رہے ہیں۔ ان کے عادات اور خصائل ایسے پختہ ہو چکے ہیں کہ ان سے باز نہیں آ سکتے، اور محض وقتی جذبے کی بنا پر ایسی باتیں کریں گے، جبکہ یہاں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہماری زندگی اس دنیا تک محدود ہے، آخرت یا حشر کچھ نہیں ہے۔ لیکن جب یہ حشر کے روز اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے دریافت کرے گا کہ حیات بعد از ممات کو اب بھی برحق مانتے ہو یا نہیں؟ جواب دیں گے، اے پروردگار، یہ ایک حقیقت ہے۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ جاؤ، جس بات کا تم انکار کرتے تھے اس کی پاداش میں اس کا مزہ چکھو۔ آگے ہم رکوع نمبر 4 پڑھیں گے جو کہ آیت نمبر 31 سے 41 تک ہوگا۔ منکرین حق کو انتباہ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ گزشتہ رکوع میں دعوت حق کی تکذیب اور استہزاء کرنے والوں کے انجام سے پردہ کشائی کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا کہ قیامت کے روز ان کا کیا حال ہوگا۔ اس رکوع کی ابتدا پھر ایسے ہی لوگوں کے تذکرے سے ہو رہی ہے جو لقاء الہی کو جھوٹا سمجھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو مانتے نہیں۔ ان کے خسارے کا اندازہ اس وقت ہوگا جبکہ وہ موت یا قیامت کی گھڑی دیکھ کر کف افسوس ملتے ہوئے یا سو حسرت میں ڈوبے ہوئے دم واپسی کے وقت کہیں گے، کاش نیک عمل کیا ہوتا ہے، آخرت کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ اس حالت میں وہ اندرونی تعصب کے ساتھ اپنی پشت پر اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس سے زیادہ خسارے کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ آیت نمبر 32 میں کفار کے اس قول کا جواب ہے جو آیت نمبر 29 میں گزر چکا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی آخرت کی حیات جاودانی کے مقابلے میں ایک کھیل اور تماشا اور دل کے بہلاوے کے سوا کچھ نہیں، جس کا زرق و برق چشم و زدن میں ختم ہو جائے گا۔ کیا تم اس دنیا کے ظاہری مناظر میں فریفتہ ہو؟ ایک ہوشمند انسان اپنی دائمی زندگی یعنی آخرت کے گھر کے لیے یہاں اس دارالامتحان میں تیاری کرتا ہے اور ہر برائی سے دور رہتا ہے۔ آیت نمبر 33 اور 34 میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب تکذیب کرنے والوں کے انجام پر مشتمل آیات نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حساس قلب مبارک کی وجہ سے ان کی رسوائی پر سخت مضطرب ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدمہ پہنچا۔ آپ بے چین ہو گئے کہ تمام دنیا کے لوگ کسی طرح ایمان لے آئیں اور اس روح فرسا عذاب سے بچ سکیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشفی کے لیے یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں۔ فرمایا، آپ ان تکذیب کرنے والوں کی خاطر غمگین نہ ہوں، انہوں نے حقیقت میں آپ کا انکار نہیں کیا بلکہ میرا انکار کیا ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ تکذیب اور ایذا رسانی صرف آپ کی ہی نہیں کی گئی بلکہ سابقہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے۔ وہ بڑی اولوالعزمی اور صبر اور استقامت سے یہ ساری تکالیف برداشت کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت مقررہ پر ہماری مدد ان تک آئی اور وہ کامیاب بھی ہو گئے۔
نصرت الہی کا یہ وعدہ اٹل ہے جو کبھی بدل نہیں سکتا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بشارت اور پیشن گوئی سے تسلی اور یکسوئی حاصل ہوئی، اور مکی دور کے بعد مدنی زندگی میں جس طرح یہ پوری ہوئی اس کی مثال نہیں ملتی۔ آگے آیت نمبر 35 اور 36 میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام بندگان خدا اور خلق کی زبردست ہمدردی بھر دی تھی کہ آپ کے دل میں ان کے انجام پر قلق پیدا ہوتا، لیکن جب دیکھتے کہ ان کو سمجھاتے سمجھاتے عرصہ دراز ہو گیا ہے اور وہ ایمان نہیں لاتے، تو آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا کہ کوئی ایسی نشانی اللہ تعالیٰ نازل فرما دے کہ جس کو دیکھ کر تمام لوگ ایمان لے آئیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ہدایت کے لیے زمین کے اندر سے یا آسمان کے اوپر سے کوئی چیز ڈھونڈ کر لانا چاہتے ہیں تاکہ یہ ایمان لے آئیں۔ کیا ایسا ہے؟ ہم چاہتے تو ایسی نشانی کی کیا ضرورت تھی، ہم انہیں ایمان پر ہی جمع کر دیتے، لیکن یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے قانون کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اگر منظور ہوتا تو سب کو سیدھی راہ پر چلا دیتا، لیکن زبردستی کسی کو ہدایت کا ملنا مقصود نہیں ہے۔ آپ کا کام صرف سمجھا دینا ہے، خواہ کوئی اس کو مانے یا انکار کر دے۔ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ کون اپنی عقل و شعور سے کام لے کر سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے۔ وہ نشان ہدایت کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ وہ تو روحانی اعتبار سے مردے ہیں۔ آیت نمبر 37 میں کفار کے جواب میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نشانیاں اور معجزے نازل کرنے سے عاجز نہیں ہے، لیکن یہ لوگ اس کی حقیقت سے عاجز و قاصر ہیں اور اس کے انجام سے بھی بے خبر ہیں۔ یہ نشانیاں تمام حجت کے طور پر اس وقت بھیجی جاتی ہیں جب ہر طرف منادی عام ہو، اور پھر اگر وہ تسلیم نہ کریں تو مہلت ختم ہو جاتی ہے اور وہ جلد ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ کائنات کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور انسان کی طرح طرح جانوروں اور زمین پر چلنے یا رینگنے والے جانوروں میں بھی نشانیاں ہیں۔ ان سے عقل مند ہی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کفار خارق عادت معجزات جو کہ خلاف نظام قدرت اور فطرت ہوں ان کا مطالبہ کرتے ہیں، مثلاً معمول سے ہٹ کر بارش، طوفان، زلزلہ، آسمان کا ٹکڑا اوپر سے گرانا وغیرہ، مثلاً اس طرح کے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر ان کا وقوع ہو تو یہ ایک قسم کا عذاب الہی ہوگا جو ان پر اچانک آئے گا، تو پھر یہ سب جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر خدائے واحد سے دعائیں مانگیں گے۔ اسی طرح قیامت کے روز بھی اس کی ہولناکی دیکھ کر اپنے اللہ کو پکاریں گے۔ اس وقت دوسرے معبودوں کا سہارا کسی کام نہ آئے گا اور نہ وہ ان کی مدد کے قابل ہوں گے، اور اس وقت حقیقت حال پوری طرح نمایاں ہو جائیں گے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہوا کہ خدا پرستی اور توحید کی شہادت ہر انسان کے اپنے نفس کے اندر موجود ہے، جس کا اظہار وہ ظاہری طور پر معمولی حالات میں کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اسے ہوش اور تنبیہ بھی ایسے ہی وقت میں آتی ہے، لیکن اکثر لوگ بعد میں جب حالات سازگار ہوتے ہیں پھر پرانی روش پر لوٹ جاتے ہیں۔ آگے ہم رکوع نمبر 5 پڑھیں گے جو آیت نمبر 42 سے 50 تک ہوگا۔ منکرین حق کا انجام اور تقدیر الہی کا بیان ہے اس میں۔ گزشتہ رکوع میں انسانی فطرت کے متعلق یہ بات واضح ہوئی تھی کہ اس کو ہوش اور تنبیہ اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی سخت مصیبت یا آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے اور کوئی اس کی مدد کے لیے نہ پہنچ سکے۔ اس رکوع کی ابتدائی آیات میں بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ ہر زمانے میں اس کے رسول آئے، اور جب لوگوں نے ان کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھیجے گئے۔ اس کی شکل یہ رہی ہے کہ ابتداً معمولی سے دکھ تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے کہ اس پر متنبہ ہو کر وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اصلاح نفس ہو جائے، لیکن اگر ان تنبیہات کی پرواہ نہ کی جائے تو پھر عذاب کی آخری صورت پیش آتی ہے، جو ابتدائی تکالیف یعنی قحط، وبا، طوفان اور زلزلے وغیرہ سے سبق حاصل نہیں کرتے اور گناہ کرتے رہتے ہیں۔ ان کی شقاوت قلبی کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے اور وہ اصلاح احوال کے قابل نہیں رہتے، اور شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے ان کو اپنے اعمال یعنی شرک، حرام خوری، رشوت، جھوٹ، ملاوٹ، زنا، سودی کاروبار، ظلم سے حقوق غصب کرنا وغیرہ وغیرہ بہت خوشکن اور لذت والے معلوم ہوتے ہیں، اور وہ کسی طرح بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ جب رسول کی نصیحت اور تنبیہ اور تحدید سے بھی سبق حاصل نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے نفس کی رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے اور ان کو ہر طرح کے عیش و آرام سے جو انہیں خوشنما معلوم ہوتا ہے
خوب سیر ہونے دیتا ہے۔ خوشحالی اور فراوانی کے بعد اصلاح کا موقع ختم ہو جاتا ہے اور پھر قہر الہی ان کو بے خبری میں آ پکڑتا ہے اور ان کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیا جاتا ہے۔ ہم بسا اوقات ظالم اور بدکار قوم کو خوشحال اور عیش کرتا ہوا دیکھتے ہیں، اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہتے کہ مکافات عمل کا یہ قانون ان پر حاوی نہیں ہوا۔ سنت اللہ کے مطابق ان کو ڈھیل ملی ہوتی ہے، اور جب ظلم اور فساد حد سے بڑھ جاتا ہے اور ان کے مفاسد نشو و نما پا کر بلوغت تک پہنچ جاتے ہیں اور یہاں تک کہ اپنی عمر پوری کر لیتے ہیں، تب ظالموں کے استحصال کا وقت آتا ہے اور ان ظالموں کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ظالموں کے خلاقامہ کرنے کو دنیا والوں کے لیے باعث رحمت قرار دیا ہے، اسی لیے اس کی حمد اور شکر کا اظہار کیا گیا۔ آگے آیت نمبر 46 میں خارجی عذاب کے بعد داخلی عذاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کام کی چیزیں چھین لے تو ایسا کون ہے جو ان چیزوں کو تمہیں دے دے اور دل کو اس کے کاموں سے روک دے اور انسان بہرا، اندھا اور بے سمجھ ہو جائے، یعنی اپنی ہٹ درمی سے اپنے دل پر پردہ ڈال لے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب اپنے اوپر مسلط کر لے تو حق بات کو سننے اور سمجھنے کے قابل ہی نہ رہے، پھر اللہ تعالیٰ کے سوا کون حق تم پر کھولے گا اور تمہارے دلوں پر سے غفلت کی مہر ہٹائے گا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح عدل بدل کر کر اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم اس سے سبق اور عبرت حاصل کرو۔ آیت نمبر 47 میں اس کا عذاب ذکر ہے جو تنبیہ اور تحدید کے چھوٹے عذابوں کے بعد ظالموں کی جڑ کاٹنے کے لیے آتا ہے، جیسا کہ قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط وغیرہ پر آیا، جس میں صرف ظالم ہی ہلاک ہوئے۔ جس طرح ظالم افراد پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، اسی طرح پوری قوم بھی اس میں مبتلا ہو سکتی ہے، کیونکہ جو برائیوں اور نافرمانیوں سے تسامح کرتے ہیں وہ بھی مجرم ہیں۔ بالعموم جو چھوٹے عذاب ہوتے ہیں ان میں ساری قوم مبتلا ہوتی ہے، ان سے اہل عقل اور اہل ایمان فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور ہٹ دھڑم اور کافر بدستور اپنی روش قائم رکھتے ہیں۔ اوپر کے دونوں عذابوں سے قریش مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تم جو نشانیوں کا مطالبہ کر رہے ہو اس کی پاداش میں تمہارے اوپر کوئی بھی عذاب مسلط کیا جا سکتا ہے۔ اول ذکر عذاب سے تمہاری مہلت عمل تو باقی رہے گی لیکن ہدایت سے محروم رہ جاؤ گے، اور ثانی ذکر عذاب سے تمہاری مہلت عمل بھی ختم ہو جائے گی، لہٰذا اس مہلت عمل سے فائدہ اٹھاؤ اور راہ حق کو اختیار کر لو۔ آیت نمبر 48 اور 49 میں فرمایا کہ انبیاء کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا جاتا کہ وہ لوگوں کی فرمائشیں پوری کریں، بلکہ ان کے بعث کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا جائے اور ایمان والوں کو خوشخبری اور منکرین حق کو عذاب سے ڈرایا جائے۔ اس کے بعد ہر آدمی اپنے کیے کا ذمہ دار ہے۔ جو دعوت حق پر ایمان لا کر اپنی اصلاح کر لیں گے ان کو نہ ماضی کا غم ہوگا اور نہ مستقبل کے انجام کا خوف ہوگا، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانی کو جھٹلایا ایسے لوگوں کو عذاب کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 50 میں منصب رسالت کی حقیقت بیان ہوئی ہے۔ فرما دیجئے کہ میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے قبضے یا تصرف میں وہ ساری چیزیں یا ساری باتیں ہیں جن میں صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے، اور نہ ہی میرا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے تمام مخفی حقیقتوں کا علم ہے، اور نہ ہی کبھی میں نے یہ کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں اور دنیا کی ضرورتوں سے آزاد ہوں۔ میں تو تمہاری طرح ایک بشر ہوں، فرق صرف یہ ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے، اس میں مجھے بتایا جاتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، میں وہی کرتا ہوں جو مجھے حکم دیا جاتا ہے۔ یہاں فرق مراتب کو بھی سمجھ لینا چاہیے، جیسے اندھے اور بصیرت رکھنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم باطن ہر وقت تجلیات الہی کا مشاہدہ کرتی رہتی تھی اور وہ اپنا کوئی قدم وحی کے خلاف نہیں اٹھاتے تھے۔ اس کے برعکس دوسرے انسان خواہ مومن ہی کیوں نہ ہو بار بار ٹھوکریں کھاتے ہیں اور کسی راہبر کے محتاج رہتے ہیں، وہ نبی کی عطا کردہ روشنی سے اپنا راستہ دیکھتے ہیں۔ آگے ہم رکوع نمبر 6 پڑھیں گے جو کہ آیت نمبر 51 سے 55 تک ہوگا۔ دعوت حق کے غریب مسلمانوں کا مقام۔ اس رکوع میں مسلمانوں کو خاص طور پر توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ غریب مسلمان کے ساتھ کوئی امتیازی رویہ اختیار نہ کریں اور ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک روا رکھیں جیسے کہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ رکھتے ہیں۔ فرمایا جن لوگوں کو آخرت کا خوف ہے اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ اس دن سب کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اس وقت اس کے سوا ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہ ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر ایک کا معاملہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگا،
ایسے لوگوں کو چاہیے چاہے وہ امیر ہوں یا غریب قرآن سے نصیحت حاصل کرتے رہیں، اور ایسے لوگوں کو خود بھی قرآن کی ہدایات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر کسی کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آج ہی اس دنیا میں آخرت کے سامان کے لیے کچھ کر گزریں اور قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ ایسے ہی لوگ تقوی حاصل کر کے متقی بن سکتے ہیں۔ آیت نمبر 52 اور 53 مکہ کے بعض سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم تمہاری باتیں تو سننا چاہتے ہیں، لیکن تمہاری مجلس میں غریب لوگ بیٹھتے ہیں، ہم ان کے برابر نہیں بیٹھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور امیر، رئیس اور غریب سب برابر ہیں، صرف جس میں زیادہ تقوی ہو وہ اللہ کے نزدیک زیادہ اونچا ہے اور عزت والا ہے۔ سچے آدمی کے سامنے دنیا کی شان و شوکت، دولت اور ثروت دلی اخلاص کے سامنے کوئی وزن نہیں رکھتی، اور نہ ہی رنگ اور نسل وجہ امتیاز ہے۔ فرمایا، جو لوگ صبح و شام رضائے الہی کے طلبگار ہیں اور حق اور راستی پر چلتے ہیں، ان کو اپنے سے دور ہٹانا ٹھیک نہیں ہے۔ ان کی دلی حالت کا تمہیں علم نہیں، تمہیں نہیں معلوم کہ یہ مفلس لوگ اچھے ہیں یا یہ سردار اور مغرور لوگ، اور ان میں سے کون ایمان لا کر اچھے ثابت ہوں گے۔ تمہارے ذمے ان کے رزق کا حساب نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے تمہارا کچھ لیا ہے۔ آپ اس حرص کو خاطر میں نہ لائیں کہ یہ بڑے بڑے سردار اگر ایمان لے آئیں تو اسلام جلد پھیل جائے گا۔ مفلسی اور مالداری تو فقط انسان کی آزمائش کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہونے کی علامت مالدار ہونا نہیں ہے۔ وہ مفلسوں اور ناداروں کو سب کچھ دے سکتا ہے اور مالدار ان کو دیکھ کر تعجب کر سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان شکر گزار بندوں کو خوب جانتا ہے جن کے اندر دل نوازی اور شکر گزاری کا سلیقہ ہے۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غریب اور نادار مسلمانوں کی پذیرائی کرنے اور ان کی آمد پر ان کو سلام کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادہ و اختیار سے اپنے بندوں کے لیے رحمت کو اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ اگر تم میں سے کسی سے کوئی خطا یا قصور ہو جائے، کیونکہ مومن جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کرتا، اور وہ اللہ کے حضور توبہ کر لے تو وہ معاف کر دے گا، تم اسے بخشنے والا مہربان پاؤ گے۔ تم یہ دیکھ کر رہو گے کہ ہم کس طرح اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، یہ ہماری رحمت کا تقاضا ہے۔ یہ اس لیے کہ مجرموں اور نیک لوگوں کا راستہ بالکل جدا ہو جائے اور کسی کو اس میں شک تک نہ رہے۔ کہ ہم پڑھیں گے رکوع نمبر 7 جو کہ آغاز ہوگا آیت نمبر 56 سے آیت نمبر 60 تک۔ مکافات عمل اور اس کے انجام کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ گزشتہ رکوع میں مومنین کو متنبہ کیا گیا ہے کہ مکافات عمل اور اس کے انجام سے باخبر رہیں۔ اس رکوع سے مجرمین اور مکذبین یعنی اہل مکہ کو مخاطب کیا گیا ہے، نیز یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 56 میں فرمایا، منکرین سے فرما دیجئے کہ مجھے حکم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کروں اور کسی کمتر درجے کی مخلوق سے کوئی دعا نہ مانگوں۔ تم اس بارے میں مجھ سے کوئی امید نہ رکھو کہ میں تمہاری ان بے بنیاد باتوں کو مانوں گا جو تمہاری خواہشات کی پیداوار ہیں۔ مجھے تمہاری خواہشوں کی پیروی کرنا منظور نہیں ہے، ورنہ میں تمہاری طرح گمراہ ہو جاؤں گا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ با اثر اور مالدار طبقے کی خوشامد ہرگز نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سچی بات بے لاگ اور بغیر کسی رعایت کے کہنی چاہیے۔ جو ان باتوں کو تسلیم کریں ان کی عاجزی اور مفلسی کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ان کی ہمت افزائی ہونی چاہیے، کیونکہ سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور سب اس کے ہی محتاج ہیں، تو پھر کیوں نہ اللہ ہی کی طرف رجوع کیا جائے اور کسی دوسرے پر نظر رکھ کر اس کی اطاعت اور رضا جوئی کے کیا معنی ہوئے۔ آیت نمبر 57 میں بھی منکرین کو ہی مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے، میں تو اپنے رب کی روشن ہدایت یعنی قرآن مجید اور شہادت پر قائم ہوں اور اس کی صاف نظر آنے والی دلیل پر ہی چلتا ہوں، اور تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ جس معجزے یا عذاب یا فیصلے کے لیے تم جلدی مچاتے ہو وہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تمہارا چیلنج اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، وہی اس کو قبول کرے گا، دیر ہو یا سویر۔ تمام کائنات پر اسی کی حکمرانی ہے۔ معجزہ دکھانا یا عذاب نازل کرنا میرے اختیار سے باہر ہے۔ اللہ جو سچی باتیں بیان فرماتا ہے وہ تمہیں کھول کھول کر بتا دی گئی ہیں، وہ انہیں سچ کر دکھائے گا۔
وہ سب سے اچھا اور بھلا عدل پر مبنی فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس میں مجموعی طور پر سب کی بھلائی ہی ہوتی ہے۔ کیا وہ ان جاہل افراد کے کہنے پر اپنے نظام قدرت کو مختل کر دے گا؟ نافرمانی کی سزا تمہیں ضرور ملے گی، لیکن اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ سب کائنات پر اسی کی حکمرانی ہے اور اس پر کسی کا حکم نہیں چلتا۔ آگے آیت نمبر 58 میں فرمایا کہ کہہ دیجئے اگر عذاب یا معجزہ لانا میرے اختیار میں ہوتا جس کا تم تقاضا کر رہے ہو تو کبھی کا یہ فیصلہ طے پا چکا ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھا ہوا ہے۔ انسان کا علم اور تحمل دونوں محدود ہیں۔ اگر اس کے اختیار میں نافرمانیوں کی سزا دینی آ جائے تو وہ ان کی سزا میں دیر نہیں لگائے گا۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یا عذاب کسی کی ضد یا خواہشات کے تابع نہیں ہے۔ اس کا حکم ہمیشہ حکمت بالغہ اور مصلحت عامہ پر حاوی ہوتا ہے۔ وہ باوجود قدرت کے ظالموں پر فوری عذاب نازل نہیں فرماتا۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نافرمانیوں کی سیاہ کاریوں اور ظلم اور تعدی کا اسے علم نہیں ہے۔ وہ سب باتوں کا پورا علم رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس پر کس وقت اور کس قسم کا عذاب نازل کرنا چاہیے اور کس وقت تک مہلت، تنبیہ اور نصیحت درکار ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے شق القمر سے لے کر ہجرت کے بعد جنگ بدر سے فتح مکہ تک کے واقعات سے ثابت ہوا کہ منکرین اور مکذبین کا نام و نشان مٹ گیا۔ آیت نمبر 59 میں مزید اس بات کی وضاحت فرمائی کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے علم اور اختیار میں ہے کوئی بشر یا مخلوق اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ فرمایا کہ راز اور اسرار جو ابھی تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکے لیکن جن کا ایک دن منصع شہود پر آنا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ زمین اور کائنات میں پناہ ہوں اور یا اس کے مادی ذخیرہ ہوں اور طاقتوں کے خزانے جو ابھی تک انسان دسترس سے باہر ہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ان میں سے جو کچھ جس وقت وہ چاہے عالم ظہور میں آتے ہیں۔ اسی طرح ایمان والوں اور منکرین یا ظالموں کے باطنی احوال اور ان کے اعمال کی جزا اور سزا ملنے کا مناسب وقت اور محل سب فرمایا، خشکی کے اوپر یا نیچے جس حالت میں بھی۔ اسی طرح ایمان والوں اور منکرین یا ظالموں کے باطنی احوال اور ان کے اعمال کی جزا اور سزا ملنے کا مناسب وقت اور محل سب کچھ اللہ تعالیٰ کے عزل علم میں ہے۔ کوئی بات اپنے وقت مقرر سے قبل یا بعد نہیں ہو سکتی۔ فرمایا خشکی کے اوپر یا نیچے جس حالت میں بھی جو کوئی چیز ہو اس کے علم میں ہے۔ اس کی کیفیت اور کمیت کو بھی وہی جانتا ہے۔ اسی طرح سمندروں میں کیا کچھ ہے اس کے علم میں ہے۔ ایک پتا بھی اور پھول کی پتی یا درخت کی چھال بھی جھڑتی ہے تو اس کے علم میں یہ تمام واقعات مرقوم ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک پودے سے درخت بنتا ہے اور مختلف مراحل سے گزر کر آخر وہ خشک ہو کر جھڑ جاتا ہے، پھر ایک نئی بڑھنے والی پتی سے دوسرا پودا جنم لیتا ہے۔ جس قوم کا شجر حیات اس برگ خشک کی طرح وحی الہی سے عذب حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ ایک خاص مدت کے بعد زمانے کی سرد اور گرم ہواؤں کے تپڑوں سے بٹ جائیں گی۔ اور اس کے برعکس ہدایت ربانی کا وہ چھوٹا سا بیج جو قلب مومن یعنی جو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس میں اپنے پیغمبر کی ہدایات سے بویا جاتا ہے۔ وہ پرورش اور نشو و نما پا کر ایک تناور اور سدا بہار درخت ثابت ہوتا ہے۔ اس سے ایک صالح قوم اور صالح جماعت وجود میں آتی ہے جو دنیا سے کفر و باطل اور طاغوت کی طاقتوں کو مٹا دیتی ہے اور زمین پر اللہ کی حکمرانی قائم کرتی ہے اور مخلوقات پر اللہ تعالیٰ کی مرضی سے حکومت چلتی ہے۔ آیت نمبر 60 میں مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کو جب تم سوتے ہو تمہاری سوجھ بوجھ چھین لیتا ہے جیسے تم مردہ ہو گئے اور تمہیں دن بھر کے کاموں کی خبر تک نہیں رہتی، لیکن اللہ حی و قیوم سب کچھ جانتا ہے۔ پھر جب دن ہوتا ہے تو تمہیں اٹھاتا ہے تاکہ تم اپنی مقررہ عمر پوری کر لو۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، پھر انسان ایسا سوتا ہے کہ پھر نہیں اٹھتا۔ ہاں، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا قیامت کے روز اٹھائے گا اور تمام عمر کے اعمال ایک ایک جزو تک اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس میں انسانی زندگی کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ انسان کی عمر ایک محدود وقت کے اندر مقید ہے۔ اس میں وہ دن کو کام کرتا ہے اور رات کو تھک ہار کر سو جاتا ہے، پھر ایک مقررہ مدت کے بعد وہ ایک دوسری مقررہ مدت کے لیے بالکل ہی سو جائے گا، پھر اس کو زندہ کیا جائے گا اور تمام کام اس کے سامنے آ جائیں گے اور اپنے اعمال کی جزا اور سزا بھگتے گا۔
آگے ہم رکوع نمبر 8 پڑھیں گے جو آیت نمبر 61 سے 70 تک ہوگا۔ منکرین حق سے کنارہ کش رہو، حکم دیا گیا۔ گزشتہ رکوع کے آخر میں انسان کو اس کے انجام سے ڈرایا گیا ہے کہ وہ دنیا میں کس طرح اپنی رات دن میں زندگی بسر کرتا ہے اور آخرکار ایک لمبی نیند کے بعد وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا۔ یہاں اس رکوع کے آغاز میں پھر اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ انسانی زندگی اللہ تعالیٰ کی حکومت قاہرہ کے قبضہ میں ہے اور اس کی مقرر کردہ اجل سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ وہ اپنے فرشتوں سے ہر ایک کے اعمال اور افعال کی حفاظت کراتا ہے اور جب موت کا وقت آتا ہے تو اپنے فرشتوں ہی سے جس جگہ اور جس طرح اس کا حکم کرتا ہے جان نکلوا لیتا ہے۔ وہ اس میں کسی قسم کی سستی اور تغافل نہیں کرتے۔ نمبر 62 میں فرمایا کہ روح قبض ہونے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر کیے جائیں گے اور وہ ان کے اعمال کا فیصلہ کرے گا، کیونکہ وہی حقیقی مالک ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے۔ وہ سچا ہے، انصاف اور حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہی اصل اور باقی ہے، باقی سب فانی اور سب محکوم اور محتاج اور مجبور ہیں۔ اس کی حکمرانی سے کوئی بچ نہیں سکتا، اس کے محاسبہ میں دیر نہیں لگتی، ایک ہی لحظہ میں عمر بھر کے اعمال پر حکم لگا دیتا ہے اور حساب کرنے میں دیر نہیں ہوتی۔ آگے آیت نمبر 63 اور 64 میں فرمایا جا رہا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جب کسی زبردست آزمائش یعنی طوفان یا خطرے سے دوچار ہوتا ہے تو اس وقت اس کے حواس جواب دے جاتے ہیں، یا جس وقت ایک گناہگار آدمی اپنی بے اعتدالیوں کا نتیجہ اپنے سامنے دیکھتا ہے اور اس کے سامنے تاریکیاں چھا جاتی ہیں، اس وقت یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتا ہے اور بڑی عاجزی اور پشیمانی کا اظہار کرتا ہے، دل ہی دل میں اور دنیا سے چھپ کر سچی توبہ کرتا ہے، یہ پختہ اقرار کرتا ہے کہ اس دفعہ مجھے اس بلا سے نجات مل جائے تو آئندہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن کر رہوں گا۔ اگر مفلس ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے امیر بنا دے تو میں محتاجوں پر رحم کروں گا اور کبھی احسان نہ بھولوں گا، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو ان آلام اور شدائد سے نجات دیتا ہے تو پھر وہ اس عہد کو بھول جاتا ہے اور پھر ان پرانی عادات کا خوگر ہو جاتا ہے، شراب، زنا اور رشوت وغیرہ، اس جیسے شیطانی راستوں پر چلنے لگتا ہے۔ یہ ظالم حقوق العباد کو پامال کرتا ہے۔ اس کا دل مطمئن ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتا ہے اور اپنے اقرار سے منحرف ہو جاتا ہے۔ آگے آیت نمبر 65 میں پھر اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے، اگر تم اللہ کو جس طرح خطرات کے وقت پہچان رہے تھے اسی طرح ہر وقت اسی کے آگے سر تسلیم خم نہ کرو گے اور اس کو بھول جاؤ گے تو پھر یاد رکھو کہ وہ تم پر عذاب بھی بھیج سکتا ہے یا تم کو بالکل فنا بھی کر سکتا ہے۔ اس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، یا تو آسمان سے تم پر کوئی آفت آ جائے یا تمہارے اندر تفرقہ ڈال دے کہ آپس میں ایک دوسرے سے کتوں کی مانند لڑنے لگو۔ اس آیت کا جب پہلا ٹکڑا نازل ہوا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے دعا فرمائی، اعوذ بوجہک، لیکن جب آیت کا دوسرا حصہ او یلبسکم شیعا ویذیق بعدکم بأس بعد نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے آسان قسم کا عذاب ہے۔ یہ روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، بخاری میں آئی ہوئی ہے، لہٰذا ملت اسلامیہ کے لیے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے آپس میں پھوٹ کا عذاب آتا ہے، جبکہ سابقہ امتوں کے اعمال کے بدلے میں ان پر شدید عذاب آتا تھا۔ آیت نمبر 66 اور 67 میں ارشاد ہے کہ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیری قوم نے اس قرآن اور عذاب موعودہ کو جھوٹا جانا، حالانکہ یہ سب کچھ سچ اور حقیقت پر مبنی ہے۔ فرما دیجئے کہ میں تم پر ہدایت کے لیے کوئی داروغہ مقرر نہیں کیا گیا، میں تو صرف قرآن سنانے اور سمجھانے کے لیے آیا ہوں۔ اگر تم اس دعوت حق کو نہیں مانتے تو عذاب اور سزا اور ہر چیز کے لیے ایک مقرر وقت ہے۔ جب وہ وقت آئے گا جو علم الہی میں ہے تو تم خود جان لوگے کہ کہاں تک میری بات سچی اور حقیقت پر مبنی ہے۔ آگے آیت نمبر 68 میں فرمایا کہ جب یہ لوگ اپنی ہٹ پر اڑ جائیں اور قرآن کی آیات یا اللہ کی نشانیوں میں کج بحثی پر تل جائیں، جیسا کہ مذہبی مناظروں میں ہوتا ہے، تو آپ ان کے پاس سے الگ ہو جائیے، اور جب وہ کسی دوسرے کام میں مشغول ہو جائیں اور جک مارنا چھوڑ دیں تو پھر ان کو دعوت پیش کریں
اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی وقت اگر شیطان اس بات کو بھلا دے کہ ایسے کج بحث ماحول سے کنارہ کشی کرنی چاہیے تو یاد آتے ہی فوراً ایسی مجلس سے اٹھ جانا چاہیے، کیونکہ لوگ ظالم ہیں، قرآن کے ساتھ مسخرہ پن کرتے ہیں اور اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ قرآن کے وقار اور عظمت کو قائم رکھنا اور اس کا ادب کرنا ہمارا فرض ہے، اور جو لوگ اس کی تحقیر کرتے ہیں اور اس کے معنی توڑ مڑوڑ کر اپنی خواہشات کے مطابق کرتے ہیں، ان سے بیزاری کا اظہار کر کے الگ ہو جانا چاہیے۔ آگے آیت نمبر 69 سے 70 میں فرمایا جا رہا ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے یہ بات ضروری نہیں ہے کہ ضرور ہی ان ظالموں کو سچی بات منوا کر چھوڑ دیں۔ اگر کبھی کسی ایسی دینی یا دنیاوی مجلس میں جانا پڑے تو حد المقدور سمجھانے کی کوشش کرنا فرض ہے۔ اگر وہ نہ مانے تو پھر ایسی مجلس سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ جو لوگ ان سے بچتے ہیں وہ ان کے گناہوں کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ بہرحال نصیحت کرنا اور دعوت پیش کرتے رہنا چاہیے، شاید وہ کسی وقت راہ راست پر آ جائیں، اور نصیحت کرنے والوں کو اس کا اجر ضرور ملے گا۔ اور دعوت حق کے علمبرداروں کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایسے بیہودہ اشخاص سے جن کا شغل ہی دین کو کھیل تماشا بنانا ہے تعارض نہ کریں۔ وہ خود اپنے کیے کی بدولت ایسی تباہی سے دوچار ہوں گے جہاں ان کو ایک سخت کھولتی ہوئی چیز پینے کو ملے گی، اور وہ کئی دردناک عذابوں میں مبتلا ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ استہزاء اور کفر کیا ہے۔ آگے ہم رکوع نمبر 9 پڑھیں گے، جو آیت نمبر 71 سے 82 تک ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے توحید پرست تھے۔ اس رکوع میں توحید اور شرک کے بارے میں واضح ہدایات دی جا رہی ہیں۔ آیت نمبر 71 سے 73 میں ارشاد فرمایا کہ ان سے کہہ دیں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر پتھروں، درختوں وغیرہ کی ہم پوجا کریں اور ان کو پکاریں جن کو تمہیں معلوم ہے، اور ان کو پکاریں جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ ہمیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھا چکا ہے۔ اس کے بعد بھی ہم شرک میں مبتلا ہوں تو ہماری مثال ایسی ہوگی جیسے کسی شیاطین کے غول نے خواہشات کی بنا پر کسی کو ایک کھٹیا جنگل میں لا ڈالا ہو۔ ایک طرف تو وہ خود راہ کھو بیٹھنے کی وجہ سے پریشان ہو، اور دوسری طرف اس کے ساتھی بھی پکار کر کہہ رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، یہ سیدھی راہ ہے، مگر وہ کسی کی طرف توجہ نہ دے رہا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی غیر اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے وہ اپنے آپ کو انسانیت کے بلند مقام سے گراتا ہے، اور ہوائے نفس کے رحم کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ ایسے آدمی کو اس کے بھائی بند سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں، لیکن خبیث روحوں کے اثر سے ہوش و حواس درست نہ ہونے کے سبب وہ کبھی ایک طرف جھکتا ہے اور کبھی دوسری طرف۔ وہ شیطانوں کے قبضے میں ہوتا ہے اور اپنے بھائیوں کی نہیں سنتا۔ اگر ہم اب اسلام کو چھوڑ دیں تو ہماری حالت ایسی ہی آدمی کی طرح ہوگی۔ یہاں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ وقتی خواہشات کی بنا پر اسلام کے خلاف باطل نظریات یا شرک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ آگے معبود حقیقی کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، وہ تمام جہان کا پالنے والا اور سیدھا راستہ دکھانے والا ہے۔ نمبر 2، وہی عبادت اور ڈرنے کے لائق ہے۔ نمبر 3، قیامت کے روز سب اسی کے حضور حساب کتاب کے لیے حاضر ہوں گے۔ نمبر 4، وہی ہے جس نے جملہ کائنات یعنی آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا۔ نمبر 5، وہ کن کہہ کر سب کچھ کرتا ہے۔ نمبر 6، اسی کا کہا کبھی نہیں ٹلتا، اس کا قول بجا ہے۔ نمبر 7، قیامت کے روز کا مالک بھی وہی ہے۔ نمبر 8، وہ ہر کھلی اور چھپی چیز سے واقف، حکمت والا اور باخبر ہے۔ ایسی ہستی جس کی یہ صفات ہوں، اس کے مقابلے میں دنیا میں وہ کون ہستی ہو سکتی ہے جس کو معبود بنایا جا سکے، یا جس کو سجدہ کیا جائے، یا جس سے مرادیں مانگی جائیں۔ آیت نمبر 74 سے 79 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید پرستی کا تذکرہ ہے اور اپنے باپ اور پوری قوم سے بیزاری کا اعلان ہے۔ آپ جب
خوب جوان ہو کر غار یا خلوتگاہ سے پہل نکلے تو آپ نے پہلے ایک ستارے کا مشاہدہ کیا، پھر چاند کا مشاہدہ کیا، سورج جو سب سے زیادہ چمکنے والا تھا اس کا مشاہدہ کیا۔ جب کچھ مدت کے بعد یہ سب غائب ہو گئے تو بطور اظہار عجز کے آپ نے فرمایا کہ جن چیزوں کا وصف ڈوب جانا، تغیر پذیر ہونا، زوال میں آنا یا جن میں تدریجی نقص پایا جاتا ہے، جو بظاہر خود کسی دوسرے کے حکم پر کام کر رہی ہیں اور دوسرے کی محتاج نظر آتی ہیں، ایسی چیزیں محبت اور اتفاق کے لائق نہیں ہیں۔ ظاہر ہوا کہ مسئلہ الوہیت حل کرنے کے لیے آدمی کی عقل درماندہ ہے۔ اگر میرا حقیقی پروردگار خود میری دستگیری نہ کرے گا اور ہدایت نہ دے گا تو میں بھٹکتا رہوں گا۔ آخر میں آپ کی زبان مبارک پر کلمہ حق جاری ہوا کہ اے میری قوم، میں تمہارے بتوں اور دیوتاؤں سے بیزار ہوں اور تمام مخلوق سے یکسو ہو کر صرف اسی خدائے واحد کا ہو گیا ہوں جس نے تمام آسمانوں اور زمین اور تمام مخلوق کو پیدا کیا، ہر ایک کو سیدھی راہ دکھائی اور اس کا مقصد زندگی متعین کر دیا جس سے وہ کسی حالت میں بھی سرم و انحراف نہیں کرتی۔ وہ مجھ کو بھی شرک کی راہوں سے جدا کر کے سیدھے راستے پر ضرور چلائے گا۔ میں شرک کرنے والوں سے قطعی بیزار ہوں۔ یہ مثال جس طرح اس وقت کے مشرکین مکہ اور یہودیوں کے لیے واضح تھی، اسی طرح آج کے مسلمانوں کے لیے بھی حقیقی رہنما ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو الوہیت میں برابر کا شریک سمجھتے ہیں اور ان کی پوری زندگی کی عمارت ہی اسی شرک پر استوار ہوئی ہے، جو قیامت کے روز کسی طرح سے بھی قابل قبول نہ ہوگی۔ آگے آیت نمبر 80 اور 82 تک فرمایا کہ آپ کی قوم آپ سے اس بات پر جھگڑا کرنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی خدا سب کی حاجات پوری کرے، کیونکہ وہ بہت سے خداؤں کی پوجا کرنے کی دعا مانگتے تھے، اس کے عادی ہو چکے تھے، جس طرح آج بھی ہندو تہذیب میں پرورش پانے والے مسلمان اسی شرک میں مبتلا ہیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ توحید کا سبق کیا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اور صفات کیا ہے۔ اگر ہم اپنے خیالی بزرگوں یا دیوتاؤں سے اپنی حاجات کے لیے رجوع نہ کریں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے اور ہمیں سزا دیں گے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سب باتوں کے بت پاش کر دیے، فرمایا میں ان خرافات کو نہیں مانتا، مجھے یقین ہے کہ یہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، میں ان سے کیوں ڈروں جبکہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک مقرر کرنے سے نہیں ڈرتے جن کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اب میرے اور تمہارے درمیان کون امن کا اور بے خوفی کا زیادہ حقدار ہے؟ بتاؤ اگر تم اس بارے میں کوئی علم رکھتے ہو۔ الحمدللہ یہاں پہ ہمارا رکوع تکمیل ہوگا۔ آگے ہم رکوع نمبر 10 پڑھیں گے جو آیت نمبر 83 سے 90 تک ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بھی دعوت حق کی پیامبر تھی۔ گزشتہ رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید پرستی کا تذکرہ تھا، اسی نسبت سے یہاں گزشتہ جو یعنی حق کے قافلوں کے نقیبوں کا تذکرہ ہے، جنہوں نے اپنے ایمان کو شرک یعنی ظلم سے منزہ کر رکھا تھا اور وہ خالص توحید پرست تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی بلند درجات سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آخری عمر میں عقیم بیوی سے نیک اور صالح بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان سے پوتا حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل تھا عطا کیے اور ان کی اولاد میں پیغمبری عطا کی، بلکہ ایسی برکت دی جس کے نتیجے میں اب تک تمام دنیا کے بیشتر حصہ میں عیسائی اور مسلمان انہی کے ماننے والے پائے جاتے ہیں۔ پھر ان برگزیدہ نبیوں کی اولاد کو اپنے اپنے زمانے کے لوگوں پر فضیلت عطا کی اور راہ راست پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آیت نمبر 84 سے 87 میں تمام برگزیدہ انبیاء علیہم السلام کے نام گنوائے ہوئے ہیں، تاریخی ترتیب سے نہیں ہیں۔ ان پیشواؤں کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو نمایاں کیا گیا ہے اور دین کی اصل توحید پرستی کی راہ مستقیم پر جمے رہنے کا ذکر کیا، اپنے اپنے زمانے میں، جبکہ حق اور توحید کا نام لینے والا کوئی نہ تھا۔ ان بزرگوں نے توحید کی شمع روشن کی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے انبیاء جنہوں نے بڑی بڑی سلطنتوں کی ذمہ داریاں اٹھا رکھی تھیں، اس کے باوجود انہوں نے جائے حق اور عدل کو ہاتھ سے نہیں چھوٹنے دیا
اور اس راہ کی مشکلات اور حیران کن آزمائشوں اور جسمانی آلام میں ہمیشہ صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ ان سب کی تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے زمانے کے ہر حال میں انسانیت کے لیے ایک کامل نمونہ چھوڑا، جو بعد والی انسانیت کے لیے قیامت تک قابل تقلید نمونہ ہے۔ ان آیات کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ یہاں انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ اس انوکھے انداز میں ہوا ہے کہ آیات کی روانی میں کوئی فرق رونما نہیں ہوا اور پورے 18 ناموں کو ایک لڑی میں پرو دیا گیا ہے، یعنی قرآن کا اعجاز ہے۔ آیت نمبر 88 میں فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی دکھائی ہوئی صراط مستقیم یعنی برگزیدہ لوگوں کا راستہ ہے، جسے وہ چاہتا ہے اپنے فضل و کرم سے اس پر چلنے کی توفیق دیتا ہے، اور جو یائے حق ہوتا ہے اسے ہی توفیق ملتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ انبیاء علیہ السلام اور دیگر بزرگ بھی شرک کرتے تو اس عظیم الشان بلند مقام رکھنے کے باوجود ان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی، تو ان کے ماننے والوں کی یہاں کیا حقیقت باقی رہ جاتی ہے جو شرک میں مبتلا ہے۔ اس آیت میں عام انسانوں کے لیے سبق ہے کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ حقیقت یہی ہے، اس برگزیدہ گروہ کا حال تو یہ تھا کہ شرک تو درکنار معمولی گناہوں سے بھی پاک تھا۔ آگے آیت نمبر 89 سے 90 کی یعنی جو کہ آخری آیات میں ان کی پاک ہستیوں کے امتیازی انعامات کا تذکرہ ہے۔ ایک یہ کہ ان کو کلام الہی سے نوازا گیا جس سے تمام انسانیت فائدہ اٹھاتی ہے، دوسری حکم یعنی حق کا فیصلہ کرنے والی قوت، معاملہ فہمی، علم و دانش اور حکومت کرنے کا سلیقہ وغیرہ، تیسری نبوت یعنی 3 چیزیں تمام انبیاء کرام کو اپنے اپنے زمانے میں عطا ہوئیں۔ فرمایا اگر یہ لوگ ان انبیاء علیہ السلام ان کی توحید پرستی اور اس ہدایت کو نہیں مانتے تو نہ مانیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حمایت کے لیے دوسرے گروہ پیدا کر دیے ہیں، جیسا کہ قریش کے مقابلے میں انصار اور مہاجرین انبیاء علیہ السلام کے گروہ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہی ہدایت یافتہ لوگ تھے، لہٰذا انہی کی پیروی کرو۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تصدیق کو ضروری قرار دیا گیا ہے، لہٰذا سب کو انبیاء علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کا حکم ہے کہ یہ نیک لوگوں کی برگزیدہ جماعت تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد دین کامل ہو گیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام سابقہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں سمو دیا، اور پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے مذاہب اصل حالت پر نہیں رہے، لہٰذا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ آگے رکوع نمبر 11 ہم پڑھیں گے جو کہ آیت نمبر 91 سے 94 تک ہوگا۔ قرآن مجید کا سچا کلام اور منکرین حق کا انجام بتایا گیا۔ گزشتہ رکوع میں انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں بیان اور ان کی ضرورت کا تذکرہ چل رہا تھا۔ انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں سب سے آخر میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اللہ کی کتاب قرآن مجید لوگوں کے سامنے پیش کی، جس پر مشرکین اور یہود و نصارہ نے صاف انکار کر دیا۔ یہود جو خود اہل کتاب تھے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کبھی کسی آدمی پر کوئی کتاب نازل ہی نہیں کی۔ یہ انہوں نے ضد میں آ کر کہا، اور اسی کو بنیاد بنا کر مشرکین نے جو ایسی باتوں کے لیے اہل کتاب کی طرف رجوع کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی مخالفت کے لیے ایک اور بہانہ ڈھونڈ نکالا۔ آیت نمبر 91 میں اسی سلسلہ کلام کی تفصیل سے جواب دیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کا پورا اور صحیح اندازہ کرنے سے قاصر ہیں۔ ان بدبختوں نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر نہیں کی، شکریہ ادا کرنے کی بجائے اس کی تکذیب کی۔ یہی حال آج بھی پوری انسانیت اور بالخصوص اس زوال پذیر امت مسلمہ کا ہے۔ یہ بات اسی طرح ہم پر صادق آ رہی ہے۔ ہم ایک نور ہدایت کا چشمہ رکھتے ہوئے بھی اپنے من مانے نظریات اور اپنی خواہشات کے پیچھے سرپٹ دوڑے جا رہے ہیں۔ وہاں مکمل انکار اور تکذیب تھی، یہاں عملی انکار اور تکذیب ہے۔ ہم قرآن کے ماننے والے اس کے ایک ایک حکم کو اپنی پوری زندگی میں جس طرح پامال کر رہے ہیں، اس کی مثال یہودیوں کی تاریخ میں ہی مل سکتی ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی تھی۔ اس آیت میں یہودیوں کو جواب دیا جا رہا ہے کہ تم تورات کو مانتے ہو، بتاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ کتاب کس نے دی تھی؟
جو اپنے زمانے میں لوگوں کے لیے مشعل راہ تھی، جس کو آج اس کے ماننے والوں نے ورق ورق کر دیا ہے اور اب اس کے کچھ حصوں کو چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 92 میں ارشاد ہوا کہ یہ ایک کتاب یعنی قرآن مجید ہے جو ہم ہی نے اتاری ہے، اس کی خوبیاں لاتعداد ہیں جو رہتی دنیا تک کبھی ختم نہ ہوں گی۔ اس میں وہ تمام باتیں یعنی حسنات اور سیئات جمع کر دی گئی ہیں جو اس سے پہلے کی جملہ کتب میں موجود تھیں۔ یہ اللہ کا کرم اور رحم ہے کہ انسانیت کے لیے اس میں سب کچھ جمع کر دیا گیا ہے اور قیامت تک کے لیے اس کے بعد کسی نئی کتاب کی ضرورت نہیں رہتی۔ حقیقت میں وہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں جو تقویٰ کی راہ پر اور آخرت کے ڈر سے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، اور وہی اپنی نمازوں کی حفاظت پر دائمی نگہبان ہیں۔ آیت نمبر 93 میں ارشاد ہوا کہ اگر کوئی کسی انسان پر جھوٹ باندھے تو یہ بھی ظلم ہے، لیکن جو اللہ پر، جو خالق کائنات جیسی عظیم ہستی ہے، جھوٹ باندھے یعنی کسی کو اس کا شریک ٹھہرائے یا کسی کو اس کا بیٹا قرار دے یا ایسی باتوں کی نسبت اس کی طرف کرے جو اس کی شان کے خلاف ہوں، تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی انسان جو نبی کہلوا کر اپنے آپ کو بڑا منوانا چاہے اور یہ دعویٰ کرے کہ میری طرف وحی نازل ہوتی ہے، حالانکہ اس کے اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی، جیسا کہ تاریخ کے جملہ جھوٹے اور کذاب نبی اور آج غلام احمد قادیانی وغیرہ، یا کوئی آدمی یہ کہے کہ قرآن کہاں کا اللہ کا کلام ہے، نعوذ باللہ، ایسا کلام تو میں بھی یا لوگ بھی تیار کر سکتے ہیں، جیسا کہ بعض مشرکین نے کہا تھا، آز اللہ، تو ایسے لوگوں سے بھی بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے۔ یہ سب باتیں جھوٹی ہیں اور دیدہ دلیری اور ظلم پر مبنی ہیں۔ ایسے لوگ اس بہتان تراشی کا مزہ اس وقت چکھیں گے جب موت کے فرشتے ان کی جان لینے کے لیے اپنے ہاتھ بڑھائیں گے اور کہیں گے تمہاری گرفتاری کا دن آ گیا ہے، اپنی جانیں ہمارے حوالے کر دو۔ اس وقت ان کے سامنے وہ سب منظر آ جائے گا جس کی یہ تمام عمر تکذیب کرتے رہے ہیں۔ وہ انہیں بھیانک عذاب میں گرفتار کرتے اور غیظ و غضب کا اظہار کرتے دکھائی دیں گے کہ کیا تم ہی تھے جنہوں نے اپنے زعم میں اللہ جل شانہ پر بہتان اور جھوٹ باندھا اور اس کی آیات پر تکبر کیا اور ایسا رویہ اختیار کیا تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے تھے، اب سب اس کا مزہ چکھو۔ آخری آیت میں انسانوں کی اس کمزوری پر توجہ دلائی گئی ہے جو راہ حق اختیار کرنے میں مانع ہوتی رہی ہے۔ جو لوگ نشے زندگی میں سرمست، دنیا کے مال و زر، جائیدادیں اور دوستیاں بنانے میں محور رہتے ہیں، جو اپنے کاروبار کی سربلندی، سیم و زر کی فراوانی، رشتہ داروں کی جماعت، نوکر چاکر اور اولاد کی کثرت پر نازاں رہتے ہیں، موت آنے پر اس طلسم ہوش ربا کے تمام پردے ان کے سامنے سے ہٹ جائیں گے اور ان کی جان یہ محسوس کرے گی گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ آج تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے اسی حال میں چلے آ رہے ہو جیسا ہم نے تمہیں دنیا میں پہلی بار پیدا کیا تھا، یعنی برہنہ جسم، خالی ہاتھ، صرف عقائد اور اعمال ساتھ ہیں، اور وہ اسباب اور زر، مال اور اولاد، نوکر چاکر، رشتہ داریاں، وہ باغبانیاں اور ریاستیں جن پر تم دنیا میں اتراتے تھے، اپنے ہمراہ نہیں لائے، سب کچھ پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور وہ بھی جن کو تم اپنے ساچی کہتے تھے کہ وہ آڑے وقت میں تمہارا ہاتھ بٹائیں گے، آج محاسبے کے دن نظر نہیں آ رہے۔ ہم نے آج کے دن وہ تمام حمایت اور نصرت کے تعلقات کاٹ دیے ہیں جن کو تم دنیا میں دعویٰ کرتے تھے، اور جو تمہارے سفارشی اور جھوٹے معبود تھے وہ دنیا میں رہ گئے، اب یہاں کوئی بھی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ آگے ہم رکوع نمبر 12 پڑھیں گے جو آیت نمبر 95 سے 100 تک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور نظام ربوبیت سے استشہاد کا ذکر ہے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں انفس و آفاق سے استدلال کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اپنی مخلوق کے عناصر ترکیبی کے لیے کس طرح اس کے گرد اپنے قدرت کے کرشمے قائم کیے ہیں، اور زندگی اور موت کے لیے عالم نباتات سے استشہاد کیا ہے کہ کس طرح اس نے دنیا کا ہمہ گیر نظام قائم رکھا ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہی نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 95 میں انسان کو ایک دانے اور گھٹلی سے نباتات اور درختوں کی پیدائش کی طرف متوجہ کیا ہے۔ ایک چھوٹا سا بیج زمین میں ڈالا جاتا ہے، وہ کچھ عرصے کے بعد پھٹ جاتا ہے اور پھر اس میں ایک درخت نکلتا ہے اور اس میں طرح طرح کے پھل لگتے ہیں۔ اسی طرح انڈے سے زندہ جانور اور زندہ جانور سے انڈا نکلتا ہے۔ اسی طرح فرمایا اندھیرے کو چیر کر صبح نکالتا ہے اور چاند اور سورج
جہاں تمام مخلوقات کی موت اور حیات کی نشوونما کے لیے ہیں، وہاں انسان کے لیے ایک طویل مدت کے حسابات جانچنے کا ذریعہ بھی ہیں۔ نیز یہ خود بھی ایک ضابطہ اور قانون کے تحت کائنات میں حرکت میں مصروف ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی جملہ مخلوقات کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے، کوئی چیز بھی اس ضابطے سے باہر نہیں جا سکتی۔ آیت نمبر 97 میں مزید نظام شمسی اور دیگر اجرام فلکی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ کس طرح انسان اور دوسری مخلوقات کے لیے مفید ہے۔ دن اور رات کے اندھیروں میں انسان کس طرح ان سے اپنی رہنمائی اور راستہ تلاش کرنے میں مدد حاصل کرتا ہے، یعنی صحراؤں، جنگلوں اور سمندروں میں جہاں راستوں کے معلوم کرنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اور بہت سے بھی فوائد کا ذریعہ بنایا ہے جن سے ان کی جملہ مخلوقات کی طرح انسان بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، سب نشانیاں غور و فکر رکھنے والوں کے لیے ہیں۔ پھر سوچو کہ تمہیں کس نے بنایا، تم کیسے پیدا ہوئے اور کہاں جاؤ گے۔ فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے، تمہیں ایک وقت تک ماں کے پیٹ میں رکھا، ایک خاص اندازے کے مطابق تمہاری نشو و نما ہوئی اور تم بڑھتے رہے، پھر دنیا میں آئے، ایک مقررہ مدت تک تمہیں یہاں رہنا ہوتا ہے، اور جب وہ مقررہ وقت ختم ہو جاتا ہے تو تمہارا ٹھکانہ قبر ہوتی ہے، وہاں بھی ایک مدت تک جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا رہو گے، پھر اللہ تعالیٰ کے حضور زندہ کر کے پیش کیے جاؤ گے۔ یہ سب عارضی جائے قیام تھا، جب دوسری بار زندہ کیے جاؤ گے تو تمہارا حساب ہوگا، پھر بالآخر جنت یا دوزخ میں سے کوئی جگہ تمہاری مستقر بنے گی جہاں تمہیں دائمی رہنا ہوگا۔ آگے آیت نمبر 99 میں بھی انہی یعنی انسان کے گرد و پیش کی نشانیوں کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے جن کے ابتدا میں ذکر تھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے عالم نباتات میں چیزیں پیدا فرماتا ہے، کس طرح کھیتی باڑی سے تم اپنی خوراک حاصل کرتے ہو، اور وہ کس طرح کھجور اور انار کے باغ بناتا ہے اور زیتون پیدا کرتا ہے، ایک دانے سے کتنے ہی تہ بتہ چڑھے ہوئے گچھے نکلتے ہیں، کچھ پھل بظاہر ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن ذائقے اور خصوصیات میں مختلف ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 100 میں فرمایا کہ یہ سب نشانیاں دیکھ کر بھی اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہو، کہیں جنوں کو اس کا شریک مقرر کرتے ہو تو کہیں اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیتے ہو، حالانکہ وہ ان سب سے پاک اور بلند ہے۔ صرف ایمان والے ہی ان سب باتوں پر یقین رکھتے ہیں اور وہی ان نشانیوں سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پہ ہمارا رکوع نمبر 12 کمپلیٹ ہو جائے گا اور ہم لاسٹ رکوع اس پارے کا پڑھیں گے، رکوع نمبر 13، اور آغاز ہوگا اس کا آیت نمبر 101 سے 110 تک۔ منکرین حق پر اتمام حجت۔ گزشتہ رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی تھی جن کے آثار ظاہری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں۔ یہی نشانیاں ایسی ہیں جن کو دیکھ کر ہر آدمی جو عقل سلیم اور نظر بینا رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو پہچان لیتا ہے، اور جو لوگ اندھے ہیں جن کو اپنی ذات کا بھی ادراک نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچان سکتے ہیں۔ اس رکوع کے آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہے۔ پہلی آیت میں تخلیق کائنات پر توجہ دلائی جا رہی ہے، اس کا سبب سب سے بڑا مظہر زمین آسمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی نمونے کے ان کو بنایا اور ان کے اندر ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی مخلوق کو پیدا کیا، ہر چیز کے لیے اس کے پیدا ہونے سے مرنے تک کے نظام کا ایک وقت مقرر کر دیا اور یہ اندازہ کر دیا کہ کس طرح کائنات میں رہیں گے اور اپنی زندگی کس طرح بسر کریں گے اور دوسری انواع کے لیے کیا خدمات انجام دے گی اور آخر اپنے انجام کو پہنچے گی اور دوسرے کے لیے جگہ خالی کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کہ کن سے تخلیق کرتا ہے تو اس کے لیے اولاد کا تصور کس قدر غیر معقول ہے۔ وہ ذات ایسی ہے جس کی ہر مخلوق محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنا ہم جنس بھی رکھے؟ وہ علیم و خبیر ہے، سب سے پہلے وہی تھا اور سب سے آخر میں بھی وہی ہوگا، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ایسی ہی ذات اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، کیونکہ وہ ہر چیز کا پروردگار اور دستگیری کرنے والا اور کارساز ہے، اس کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی اور وہ ہر چیز کا ادراک رکھتا ہے، کیونکہ مخلوق ہونے کی حیثیت سے حواس خمسہ میں ادراک کے حق سبحانہ و تعالیٰ کا یارہ نہیں ہے۔ اللہ کا نور دنیاوی شعاؤں سے کہیں زیادہ لطیف ہے، اس لیے وہ نظر نہیں آ سکتا، ہاں البتہ چشم باطن کی بصیرت کو وہ ایسا ادراک دے سکتا ہے جیسے کہ اسے دیکھ ہی لیا ہو۔
ظاہری جسم اور روح کی دنیا میں بڑا فرق ہے۔ یہ مادی جسم گناہوں کی کثافت سے آلودہ ہے، اس لیے مشاہدہ جلوہ ذات نہیں کر سکتا۔ لیلۃ الاسراء کو اور کوہ طور کی تجلی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس مادی جسم کی آنکھوں سے رؤیت الہی کا ایک لحظہ سے زیادہ تحمل نہیں ہو سکتا۔ اس کی تجلی کی ایک جھلک نے بنی اسرائیل کو بے ہوش کر دیا۔ غرض اس دنیا میں اس نے ایسی نشانیاں ہمارے گرد و پیش میں پھیلا رکھی ہیں کہ دیدہ بینا رکھنے والے ہر آن اس کا جلوہ کرتے رہتے ہیں، اور وہ اپنے نفس کا بھی عرفان رکھتے ہیں۔ جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا، گویا اس نے اپنے رب کو بھی پہچان لیا۔ جو اپنی ذات سے اندھا ہے، وہ پوری کائنات کی ہزارہاں پھیلی ہوئی نشانیاں دیکھ کر بھی کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ ہر آدمی اپنے نفع نقصان کا خود ذمہ دار ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ باز پرس نہ ہوگی کہ تم نے حق کو منوا کر کیوں نہ چھوڑا۔ ان کے ذمے تو صرف حق اور دعوت کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے، نہ یہ کہ داروغہ بن کر کسی کو ایمان لانے پر مجبور کرنا ہے۔ آیت نمبر 105 میں فرمایا کہ قرآن مجید کا جو اسلوب بیان ہے وہ تکرار کا اور ہر بات کو بار بار مختلف انداز میں بیان کرنے کا ہے، تاکہ ایک ہی بات مختلف پہلوؤں سے انسان کے ذہن نشین ہو جائے اور حق تعالیٰ کی دعوت ہر طبقہ کے لیے ایک عام حقیقت بن جائے۔ یہ علم سکھانے کا ایک اعلیٰ ترین طریقہ ہے۔ نیز اہل علم کے لیے بھی اس میں یہ حقیقت ہے کہ اپنی آیات کے مطابق کھول دے۔ ایک جگہ اگر کوئی بات سمجھ سے رہ جائے تو وہی بات دوسری جگہ پڑھے تو خوب دل نشیں ہو جائے۔ جو لوگ جاہل ہیں وہ ان میں بھی شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں اور حقیقت پسندی کا راستہ اختیار کرنے سے گریز کرتے ہیں، لیکن حقیقت وہی ہے کہ حق بات انہی پر ظاہر ہوتی ہے جو علم و دانش رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 106 اور 107 میں فرمایا، اس علم حقیقت کے جاننے یا حاصل ہونے کے بعد دو ہی راستے ہیں، ایک وہ جو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی قرآن کے ذریعے دکھایا، شکوک تخمین و ظن پر مبنی راہ سے دور رہ کر اور اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر اس پر ایمان لانا، اور دوسرا راستہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنی خواہشات یعنی باطل اور شرک کا راستہ ہے۔ لہٰذا انسان کا کام یہ ہے کہ وہ نیکی کے راستے کو اختیار کرے، برے لوگوں سے کنارہ کش رہے، کیونکہ انسان اول سے آج تک اچھے لوگوں کا یہی شیوہ رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو روئے زمین پر ایک بھی گمراہ اور مشرک نہ چھوڑتا، لیکن اس نے نظام ہدایت میں ہر آدمی کو اختیار دیا ہے، جبراً وہ نہیں کرواتا۔ ہر آدمی خود مختار ہے اور کوئی کسی کا مختار نہیں ہے۔ کسی سے کسی دوسرے کے جرموں کی باز پرس نہ ہوگی۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے جو سب کا کارساز ہے۔ پھر فرمایا کہ دنیا میں زندگی گزارنے کا احسن طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے عقیدے پر ایمان نہیں لاتے ان کو ان کے طریقے پر چھوڑ دیں، اور ان کے پیشواؤں یا معبودوں کو برا بھلا نہ کہو یا ان کے دل آزار کلمات زبان سے نہ نکالو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے حقیقی معبود کو گالیاں دینا شروع کر دیں، لہٰذا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تمہاری کسی بات سے دوسروں کی توہین یا تحقیر نہ ہو۔ آگے مسلمانوں کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے اندر تحمل، بردباری اور برداشت کا جذبہ پیدا کرو، کیونکہ ہر امت یا گروہ کے لیے اس کے اعمال کا خوشنما بنا دیا گیا ہے، اور ہر گروہ اپنے طریقے کو آسانی سے نہیں چھوڑتا۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہر ایک کو اپنے اعمال کے لیے مہلت ملے۔ آخر ایک دن سب کے سامنے حق اور صداقت کی راہ کا ایک ایک پہلو حقیقی عدالت میں کھل جائے گا کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے۔ آگے آیت نمبر 109 سے 110 جو کہ لاسٹ آیا ہوگی اور ہمارے پارے کی آخری آیت ہوگی۔ قریش مکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بار بار معجزات اور نشانیاں طلب کرتے تھے، اور ایک دفعہ قسم کھا کر کہنے لگے کہ اگر آپ کوئی نبوت کی نشانی لے کر آئیں جیسے پہلے انبیاء علیہ السلام لائے تھے، خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اس پر فرمایا کہ آپ ان سے کہیے کہ تمہاری فرمائش پر معجزہ دکھاتے رہنا میرے بس کی بات نہیں ہے، اس کا اختیار اللہ کو ہے، جس طریقے پر جس وقت وہ چاہے اپنی طرف سے میری رسالت کی کوئی نشانی دکھا سکتا ہے۔ فرمایا کہ یہ جان لو کہ اگر یہ معجزے بھی دیکھ لیں تو بھی ایمان نہ لائیں گے، جیسا کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے انکار کر دیا تھا۔ گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھ کر گوسالہ پرستی شروع کر دی تھی۔
آخری آیت میں بعض مفسرین کی روح سے شق القمر کے معجزے کی طرف اشارہ ہے۔ اس معجزے کو دیکھنے کے باوجود وہ ایمان نہ لائے، کیونکہ آدمی ایک عرصے سے جن معتقدات اور مفروضات پر جمع ہوتا ہے، ان کے ہوتے ہوئے اگر کوئی نشانی بھی دیکھ لے تو وہ پلٹ کر راہ حق کی طرف نہیں لوٹتا، جب تک کہ وہ کسی لمحے یعنی اپنے اعتقادات کا دوبارہ جائزہ لے کر اپنے طرز عمل پر نظر ثانی نہ کرے، ورنہ قانون قدرت کے مطابق اسی گروہی تعصب اور سرکشی میں مبتلا اور سرگرداں رہتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہاں تک ہمارا سورہ انعام پارہ نمبر 7 میں تکمیل ہوا۔ بقیہ حصہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو سورہ انعام کی باقی رکوع ہیں ہمارے، وہ ہم اپنے نیکسٹ پارہ میں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں کہ ہم نے جو توحید کے احکام پڑھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اپنے لیے صراط مستقیم کی دعا مانگ لیتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، آمین یا ربنا آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔